على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے مصطفیٰ حبیب کبریا دو عالم کے داتا مکی مدنی مولا سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. آج یوم جمعہ ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد کے حاضرین جو سینکڑوں کی تعداد میں معتکف، تو کاش ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جنت اور دوزخ سلسلے میں سعادت، شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. رمضان مبارک میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب دلائی. بخاری شریف میں ہے جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے افق میں مشرق یا مغرب کی جانب کسی روشن ستارے کو دیکھتے ہو، کیونکہ ان کے مقامات کے درمیان فرق ہوگا. صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی منزلیں ہیں، دوسرے وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ لوگ پہنچ سکیں گے جو اللہ عز وجل پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3256 3256. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت جو لکھتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، سمجھیے. اللہ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے. جنت کے نچلے درجے والے اعلی جنتیوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے دنیا میں مشرق سے نکلتے چاند کو ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، تاروں کو ڈوبتے ہوئے دکھاتے ہیں. کیسے؟ وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ارے وہ رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور جنتی عورتیں ایک دوسرے سے کہیں گی، دیکھو وہ آقا کی شہزادی خاتون جنت ہیں، وہ دیکھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سبحان اللہ. تو ان حضرات کا دیدار بھی بڑی نعمت ہوگی. سبحان اللہ. تو سارے جنتی ایک درجے میں نہیں ہوں گے، درجات مختلف ہوں گے. جنت میں ہیں درجات، جتنا درجہ بلند ہوگا اتنی راحتیں زیادہ ہوں گی، نعمتیں زیادہ ہوں گی، لگژری زیادہ ہوں گی، عیش و عشرت زیادہ ہوگا. اور جو نچلے درجے والے ہوں گے وہ اپنے آپ کو ادنا خیال نہیں کریں گے، ہاں اوپر والوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور اتنے خوش ہوں گے کہ ان کی خوشی بیان نہیں ہو سکتی. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ساری امتوں سے اوپر ہوگی. بقیہ امتوں کے لوگ بھی بعض سے بعض بلند درجات والے ہوں گے. اب ترمذی شریف حدیث نمبر 2535 2535 2535 کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی اونچے اونچے محلات جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں گے. جیسے آج کل ٹرانسپیرنٹ
मिरर होते हैं, शीशे होते हैं, आईने होते हैं ना, तो आर पार नजर आता है। एक अरब के देहाती ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये किसके लिए होंगे? वो जन्नती महल जो बहुत ऊंचे होंगे, जिनसे आर पार नजर आ रहा होगा, ये अल्लाह ताला किसको अता फरमाएगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, हमेशा रोजा रखे और रात में नमाज अदा करे जबकि लोग सोए हुए हों। ये जन्नती बुलंदो बाला, ट्रांसपेरेंट, शफाफ, साफ जन्नती महल्लात उनके लिए होंगे जिनमें 4 औसाफ हों, 4 खूबियां हों। क्या? वो हर मुसलमान, चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, उससे नर्म गुफ्तगू करें, नर्म गुफ्तगू करें, चाहे दोस्त है चाहे दुश्मन है, मुसलमान तो है ना, उससे नर्म गुफ्तगू करें। दूसरा वस्फ उनमें यह हो कि वो हर एक को खाना खिलाएं, खास को आम को। माह रमजान में सहरी इफ्तारी की फजीलत बहुत, मगर आम दिनों में भी खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाला काम है। बड़े खुश नसीब हैं मुसलमान जो 12वीं शरीफ के नाम पर खूब खाना खिलाते हैं मुसलमानों को, आशिकान रसूल को। 11वीं शरीफ पर गौसे पाक के गुलामों को खूब खाने खिलाते हैं, तीजा करते हैं, चहलम करते हैं, बरसी करते हैं, मुसलमानों को खिलाते हैं, साले सवाब करते हैं, अपने अजीज व अकरबा के और गरीबों को खिलाते हैं पिलाते हैं। हाँ, तीजे का खाना हर एक को नहीं खाना चाहिए, मालदार को नहीं खाना चाहिए। तीजे का खाना ये दिल को मुर्दा करता है, ठीक है। तो ये बुलंद महल्लात जन्नत के बहुत आलीशान, ट्रांसपेरेंट, अंदर से बाहर नजर आता है, बाहर से अंदर का नजर आता है। किनके लिए होंगे? 4 सिफात हों उनके अंदर। हर मुसलमान दोस्त ही या दुश्मन है, उससे वो नर्म गुफ्तगू करें और हर खासो आम को खाना खिलाएं। सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं, हर मुसलमान को खिलाएं पिलाएं। नंबर 3, हमेशा रोजे रखें। याद रखें कि साल में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना मकरूह तहरीमी है, गुनाह मिलेगा रोजा रखेंगे तो। बकरीद के 4 दिन, छोटी ईद का 1 दिन, यकम शवाल का 1 दिन, ये रोजा रखना मना है, जायज नहीं है। और बकरीद के 4 दिन, 10, 11, 12, 13, ये कुल हुए 5 दिन। ये 5 दिन रोजे रखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की जियाफत के दिन है, बंदों की मेहमानी के दिन है। बकिया बहुत सारे 2 सहाबा किराम का तो जिक्र मिलता है कि वो साइम उद्दहर थे, हमेशा रोजा रखते थे। ताबईन में से भी ऐसे बुजुर्ग थे और औलिया किराम में से भी ऐसे बुजुर्ग थे, हमेशा रोजा रखते थे। और सुभान अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी भी हमेशा रोजा रखते हैं। अब 5 रोजे इनके अलावा। और याद रखें कि अगर रोजे, हमेशा रोजे रखने से हुकूक वाजिबा पूरे ना अदा हों तो अब इसको इजाजत नहीं मिलेगी। अगर हमेशा रोजा रखने से हुकूक मुस्तहबा मुतासिर हों तो अब इसके लिए रोजा रखना मकरूह तंज़ीही होगा। और अगर रोजे रखने से ना हुकूक वाजिबा में फर्क पड़ता है ना हुकूक मुस्तहबा में फर्क पड़ता है, अब कोई हरज नहीं। अल्लाह हमें रोजे रखने वाला बनाए। और सुभान अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने में, रमजान के रोजे तो फर्ज हैं, सबने रखने होते हैं, हर महीने में 3 दिन रोजे रखते थे। मदनी चैनल के नाज़रीन भी सुने, अय्यामे 20 के रोजे, 13, 14, 15 मदनी तारीखें, कमरी तारीखें, चांद की तारीखें, इस्लामी तारीखें, 13, 14, 15 के रोजा रखना सुन्नत है। पीर का रोजा रखना सुन्नत है, जुमेरात का रोजा रखना सुन्नत है। और सुभान अल्लाह, ईद का पहला दिन छोड़कर शव्वाल के पूरे महीने में 6 रोजे रखना
یہ تو بہت ہی فضیلت والا ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال المکرم میں رمضان کے بعد جو اسلامی مہینہ ہے اس کو کہتے ہیں شوال المکرم. عید کا پہلا دن جو شوال یکم شوال اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے. بقیہ پورے مہینے میں 6 روزے لگاتار رکھے چھوڑ کر رکھے جیسے رکھے 6 کی گنتی پوری کر لے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا. ایک مہینہ روزہ رکھا رمضان کا 10 مہینوں کا اجر ملے گا اللہ کی رحمت سے کم از کم. اور 6 دن اور روزے رکھے تو اس کو 12 مہینوں کے روزے رکھنے کا اجر دیا جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت کی تربیت سے الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملیں گی کہ جو روزے رکھتے ہیں, نفلی روزے, پیر کو روزہ رکھتے ہیں, جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. ایک تو اسلامی بھائی نے کہا کہ ہمارے گھر کے اندر الحمدللہ پیر کے دن سارے گھر والے اٹھ کر جیسے رمضان میں روزے رکھتے ہیں ایسے پیر کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی پیر کا روزہ نصیب فرمائے. تو جنت کے بلند و بالا محلات بہت حسین, بہت شاندار, عالی شان, اندر سے باہر نظر آتا ہے, باہر سے اندر کا نظر آتا ہے. یہ ان کے لیے جو اچھی گفتگو کریں, چاہے دوست ہے چاہے دشمن ہے, مسلمان تو ہے نا, اچھی گفتگو کرے اور کھانا کھلائے, چاہے جاننے والا ہے نہیں جاننے والا, ہر ایک کو کھانا کھلائے. تیسری صفت کیا ہو, ہمیشہ روزہ رکھے. یہ بھی کہا گیا جو ہر مہینے 3 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزہ رکھا. ہر مہینے 3 روزے, ہر مہینے 3 روزے. اور رات میں نماز ادا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں, یعنی نماز تہجد پڑھے. یہ 4 اوصاف والے کو اللہ کی رحمت سے جنت کا عالی شان محل ملے گا. اچھی گفتگو کرے, کھانا کھلائے, ہمیشہ روزہ رکھے اور رات میں نماز پڑھے, یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرے. اور تہجد کی نماز تو جنت میں لے جانے والی ہے. سبحان اللہ. بروز قیامت جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے ان کو بغیر حساب کتاب کے داخل جنت کیا جائے گا. اعلان ہوگا وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے, یعنی وہ نماز پڑھتے تھے حالانکہ لوگ سوئے ہوتے تھے. تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, ارشاد ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کے جنت میں داخل ہونے کے بعد دیگر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. اللہ ہمیں بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم مولا, تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شعب الایمان حدیث نمبر 9002. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں. یاقوت بہت ہی قیمتی پتھر ہے, ہزاروں لاکھ روپے کا اتنا سا ملتا ہے دنیا کے اندر. اور ان پر زبرجد کے بالا خانے, زبرجد یہ بھی بہت ہی قیمتی پتھر ہے. ستون ان کے, پلر ان کے ہوں گے یاقوت کے, اور بالا خانے ہوں گے زبرجد کے, اور وہ ایسے روشن ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو
اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ یہ جو اجتماع ذکر و نات ہوتے ہیں نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ہفتہ وار اجتماع، بڑی راتوں کے اجتماع، شب برات کے اجتماع، شب معراج کے اجتماع، شب قدر کے اجتماع، 12ویں شریف کا اجتماع، 11ویں شریف کا اجتماع، تربیتی اجتماعات وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جنت کی پھلواریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں کیا مقصد ہے؟ سیاست چمکانی ہے، کوئی حکومت بنانی ہے، کوئی ووٹ کا چکر ہے، کوئی نوٹ کا معاملہ ہے، کوئی اور رشتہ داری ہے؟ نہیں، اللہ کی محبت میں تو جمع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر محبتیں رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں، اللہ کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے رحمت سے یہ داخل جنت کیے جائیں گے۔ میرے آقا جنت کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مغرب و عشاء کے درمیان 10 رکعتیں ادا کرے، کتنی؟ 10 رکعتیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت میں محل۔ اور کیا کرنا ہے؟ کس پہاڑ پہ چڑھنا ہے؟ کہاں الٹے لٹکنا ہے؟ کچھ بھی نہیں بھائی، 10 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اللہ اعلی حضرت جبھی تو فرما رہے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس۔ ایک تو مال کا مفلس ہوتا ہے نا، کچھ نیکیوں کے مفلس ہوتے ہیں، نیکیوں میں غریب ہوتے ہیں ہم جیسے۔ مال تو بہت ہے، نیکیاں نہیں ہیں، اور مال کی فکر ہے، نیکیوں کی فکر نہیں ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، اس کی بہت فکر ہے۔ اللہ نے جنت کا وعدہ ہر ایک سے نہیں فرمایا، اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ دنیا کی عیش عشرت، لگژریز، عزت، شہرت، دولت، اس کے لیے دنیا بھر میں آوارہ گردی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کافروں کی نوکریاں کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ اور جنت میں محل چاہیے، کتنا سستا سودا ہے، مغرب و عشاء کے درمیان 10 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر تو ہمارے محل جنت میں بڑی کثرت سے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ فضیلت والا ہے، یا فرمایا وہ بہت پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق شوق نصیب فرمائے، جنت میں لے جانے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے سنے؟ اچھی گفتگو، کھانا کھلائے اور تہجد ادا کرے، اور مغرب و عشاء کے درمیان 10 رکعتیں پڑھ لے۔ مزید سنیے ترمذی شریف حدیث نمبر 472 472۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے نا، اور اس کے 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز، اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، 12 رکعتیں پڑھ لے، اس کے لیے جنت میں محل، اور وہ بھی سونے کا محل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 558، فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو پہلے اشراق کی نماز پڑھ کر حج عمرے کا ثواب کمائے، اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھے۔ جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے ضحیٰ، چاشت۔ اس میں سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جو نماز چاشت پڑھنے والا ہوگا۔ کر دے جنت میں تو
رب سگے عطار کو عطا یا رب اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.